دنیا میں دیکھو گہر و نہار کا نظام کیا ہے؟ جو شخص دل کی بیماری میں مبتلا ہے اس سے پوچھے کہ صحت کی خبرداری کیا ہے؟ جس شخص کا ایک ہاتھ ہو یا دو ہاتھ ہو اس سے پوچھے کہ پکڑنے کے اندر رسل ہے اور اپنے ہاتھ سے نوالا اس میں جانے کی کہ جو اپنے مقصد نوالا ہمیں نعمت کا احساس نہیں ہوتا تو نعمت کا احساس نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت ہمیں دوبارہ عطا فرمائی عظمت کا احساس بھی ضروری ہے نعمت کا احساس بھی ضروری ہے جب یہ دونوں احساس ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اور عنابت ہو جائے اور وہ رجوع عنابت کیسے ہوگی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط کیا جائے وہ قرآن کریم کی شکل میں ہوگا صدقہ خیرات کی شکل میں ہوگا لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور غمخواری کی شکل میں ہوگا اپنے گھر والوں سے اس کی ابتدا کی اکثر یہ بات عرض کرتا ہوں حاجیوں کہ ابتدا ہم اپنے گھر سے کریں سب سے پہلے اپنی ذات سے پھر اپنے گھر والوں سے پھر معاشرے سے پھر اپنے جو خادمین ہیں یا جو آپ کے رعایا ہے جو آپ کے ماتحت ہیں ان سے ابتدا کی جائے تو انشاءاللہ اس سے بہتری ہے پورا معاشرہ اگر اس وجہ سے ہم سوچتے رہیں کہ پورا معاشرہ تبدیل ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے سب سے اور آپ نے اس کی ابتدا اپنے اہل خانہ سے کی اپنے خاندان والوں سے کی جمع کیا رجوع الی اللہ سے مراد کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ہر چیز خالص کرتے ہیں فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ اللہ تعالیٰ جو ہے عبادت کی خالص اسی کے لیے ہی اور تب بھی قبول فرماتے ہیں اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بڑے واضح انداز میں فرمایا فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ اس کے ساتھ ساتھ جو میں نے چند چیزیں یہ ساری رجوع الی اللہ ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کو اللہ کی مخلوق میں تلاش کیا جائے الخلق عیال اللہ مخلوق اللہ کا قربہ ہے جو کسی کے خاندان والوں سے محبت کرتا ہے تو یقیناً جو سربراہ ہے اس کے دل میں قدر اور جو کسی کے خاندان کو ستاتا ہے تو یقیناً سربراہ کے دل میں یہ بات آتی ہے اس سے وہ محبت حقیقت کر ہی نہیں سکتا چاہنے کے باوجود جب آپ کسی کو یا خاندان کو ستاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ توبہ کریں مولا کریم 11 مہینے تیری نافرمانیاں ہوتی رہی ہماری طرف سے نافرمانیوں میں کوئی کمی نہیں آئی اور تیری طرف سے عطا میں کمی نہیں آئی ہم صبح بھی ہمارا سانس بھی تیری بغاوت میں گزرتا تھا اور رات جب ہم سونے کے لیے جاتے تھے تب بھی تیری بغاوت میں سوتے تھے اس کی مثال کا جو شخص صبح کی نماز نہیں پڑھتا گویا کہ دن کی ابتدا اس خالق کی نافرمانی سے کی جس نے اس نافرمانی کے باوجود اس دن بھی اس کو رزق دیا اور جب وہ سونے کے لیے اپنے بستر پر جاتا ہے تو عشاء کی نماز نہیں پڑھتا تو گویا کہ اس نے دن کی ابتدا بھی اپنے خالق کی کہ جس نے صبح سے لے کر شام تک اس کو نعمتوں سے مالا مال کر دیا تو اس نے دن کی ابتدا بھی اللہ کی نافرمانی سے کی اور اس دن کی انتہا بھی اللہ کی نافرمانی اللہ تعالیٰ کا حلم دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں میں وہ اللہ کا نام لے رہا ہے تب بھی اللہ تعالیٰ اس کو رزق دے رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کر رہا ہے شرک کر رہا ہے بغاوت کر رہا ہے اللہ تعالیٰ سب کچھ دنیا کے بعد آخرت میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ کہ دنیا میں جو اللہ تعالیٰ کو نام لے گا اس کے حکموں کے موافق زندگی گزارے گا اس کے ساتھ معاملہ دنیا میں بھی کیسا ہوگا اور جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے دنیا تو جو مقدر میں وہ مل جائے گی لیکن آپ نے اس کو برباد کرنی ہے تو سب سے پہلے عظمت کا احساس اس میں جب تک عظمت کا احساس نہ ہو اس کو مقام اور مرتبہ انسان دے نہیں سکتا اس کے ساتھ نعمت کا احساس جب عظمت اور نعمت کا احساس ہو جائے تو پھر رجوع الی اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے اور رجوع الی اللہ میں سے سب سے پہلے جو بات ہے ایمان باللہ پر استقامت ایمان لانے کے بعد فاستقم قائم ہو جاؤ اور اس میں سب سے پہلے خلوص نیت ہے فاعبد اللہ اور اس کے ساتھ اللہ کے حضور توبہ ہو اپنے گناہوں کی معافی ہو شرمساری ہو کہ
مولا کریم تیری طرف سے آتا ہے میری طرف سے موقع تو شب سب ندامت سے چک جائے گا پھر نیکیوں کی رغبت ہو کہ رمضان المبارک میں ہم نے کرنا کیا کہ ابھی سے ہم اپنا پلان کریں اور جو غیر ضروری کام ہیں ان کو رمضان کے لیے اور رمضان کے بعد کے لیے لے جائیں اور وہ کام جو کرنے کے ہیں وہ رمضان المبارک سے پہلے کر لیں خریداری کر لیں اور اپنے معاملات جو ہے سمیٹ لیں اکابر اور اسلاف کی زندگیوں کا مطالعہ کریں کہ وہ اپنے تمام علمی کام یہاں تک کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ حدیث رسول کا سبب بھی رمضان مبارک کو مؤخر کر دیا نیکیوں کے اس برسات میں نیکیوں کے حصول کے لیے قرآن کریم کی تلاوت ہو رہا ہے قیام اللیل ہو رہا ہے صدقہ خیرات ہو رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آتا ہے کہ اس ماہ مبارکہ کی فضیلت میں سے ایک یہ ہے کہ آقا دو عالم حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ملائکہ کے سردار سیدنا جبرائیل علیہ السلام سے قرآن کریم کا دور فرمایا دور کہتے ہیں سننا سنانا امام الانبیاء حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو اپنی منزل سنا رہے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ سے اور زندگی کے آخری سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ معمول ہوا ہے تو گویا کہ قرآن کریم کا سننا سنانا یہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور ملائکہ کے سردار کی سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پھر قرآن کریم کے ساتھ گہرا تعلق ہے رمضان مبارک کا روایات میں آتا ہے کہ رمضان المبارک اور قرآن کریم اللہ کے حضور بندہ مومن کی شفاعت کریں الصیام والقرآن ویشفعان للعبد یوم القیامہ رمضان اور قرآن قیامت کے دن بندہ کی اللہ کے حضور شفاعت کریں گے یقول الصیام اے رب منعت الطعام اے میرے رب میں نے اس کو کھانے سے روکے رکھا اور شہوات سے روکے رکھا یہ جوان آدمی تھا بیوی بھی جوان تھی شہوات بھی تھی اور کھانے کے تمام مواقع موجود تھے چاہے تو اس کو روکنے والا نہیں تھا یا باری تعالیٰ تیری رضا کی خاطر یہ شہوات سے بھی روکا رکھا اور کھانے پینے سے بھی روکا رکھا میں تیرا روزہ اس کے لیے شفاعت کی دعا کرتا ہوں مولا کریم تیرے شفاعت سے پھر قرآن کریم کی باری آئے گی قرآن کریم اللہ کے حضور شفاعت کرے گا کہ منعتہ النوم باللیل کہ میں رات کو سونے سے اس کو روکے رکھا اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھی دن کا تھکا ہارا تھا لیکن اس نے کہا میں نے تراویح پڑھنی ہے ایسا قرآن سنائے کہ میں تیرا قرآن تیرے حضور شفاعت کرتا ہوں کہ تیری وجہ سے یہ بندہ اپنی خواہشات کو قربان کیا مولا کریم تو میری شفاعت کو قبول فرما واقع دعا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیشفعان اللہ تعالیٰ دونوں کی شفاعت کو قبول لیکن کہیں یہ نہ ہو کہ ہم بھوک پیاس ہی برداشت کر رہے ہیں روزے میں غیبت بھی ہو رہی ہے بد نظری بھی ہو رہی ہے اور بھی ایسے امور جو اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا باعث ہے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ بعض روزہ دار ایسے ہوں گے سوائے بھوک اور پیاس کے کوئی چیزوں کو حاصل تو کہیں یہ نہ ہو کہ روزہ بھی ہمارے خلاف شفاعت کر لے اور قرآن کریم بھی کہے کہ مولا کریم انہوں نے میرا حق ادا کیا معاملہ اس کے برعکس ہو جائے اس لیے آداب کی رعایت ہر حال میں ضروری ہے اس کے ساتھ ساتھ اس ماہ مبارکہ میں استغفار کی کثرت مشہور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر جب خطبہ ارشاد فرمانے لگے تو منبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بڑے تعجب ہوا کہ یہ ایسا معمول آپ کا پہلے نہیں تھا سوال کیا اللہ کے بعد پیغمبر کون سا ایسا واقعہ ہوا کہ آپ نے منبر کی پہلی سیڑھی پر بھی قدم رکھا فرمایا تو فرمایا آمین دوسری سیڑھی پر بھی قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین تیسری سیڑھی پر بھی قدم رکھا تو آپ نے فرمایا کہ ملائکہ کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس حاضر خدمت ہوئے تھے جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا
تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ بد نصیب ہے اللہ کی رحمت سے دوری ہے اس شخص کے لیے کہ جس کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آئے اور وہ اللہ تعالیٰ کو راضی نہ کر سکے اور جنت کا مستحق نہ کر سکے۔ دوسری سیڑھی پر جب قدم رکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا بڑا ہی بد نصیب ہے وہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہے کہ جب جس کے سامنے آپ کا نام نامی آیا اور وہ آپ پر اور تیسری بات جس میں ہم میں سے اکثریت میں اور آپ جو ہے وہ فرمایا کہ جس کی زندگی میں اس کے ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے ایک ہو اور ان کا دل کچھ کر کے ان کو راضی کر کے اپنے آپ سے جنت کا مستحق نہ کرا دے۔ میں نے کہا اب ذرا ہم تینوں چیزیں دیکھیں کہ ہمارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنا ہم دن درود پاک پڑھتے ہیں اور رمضان مبارک سے ہم کیا سیکھتے ہیں اور ماں باپ کے حوالے سے نوجوان ساتھی خاص طور بڑی سخت وعید ہے حکم بھیجنے والے رب العزت اللہ ذو الجلال کے ساتھ اس پیغام کو لانے والے ملائکہ کے سردار اور اس پر آمین کی منصب کرنے والے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس شخص کی صلی اس کے ساتھ ساتھ توبہ استغفار کی کثرت اور اس ماہ مبارکہ میں پھر لیلۃ القدر کے حوالے سے تلاش کرنے کا سب کے خیالات میں کثرت توبہ استغفار استغفار کا مطلب یہ ہے کہ جب زبان سے نکلے استغفر اللہ تو ندامت سے شرمسار ہو آدمی اللہ کے حضور توبہ کے 3 رکن ہمیں یاد رکھنا کہ جس گناہ بد میں پڑا ہوا ہے سب سے پہلے نفس ملامت کرے کہ واقعی میں نے اللہ ذوالجلال کی نافرمانی کی یا اس ملامت کے بعد اس گناہ کو فوراً چھوڑ دے اور تیسرا توبہ کا رکن آئندہ نہ کرنے کا اگر پھر ہو گیا پھر اللہ کے حضور تکلیف کر رہی ہے یہی تین اللہ کے حضور کمی نہیں اللہ کی رحمت کے دروازے بند نہیں ہو گئے کہ توبہ کی توبہ ٹوٹ گئی لیکن اس کو مذاق نہ بنایا۔ اور چوتھا جو حکم ہے یا دین کا اصول ہے کہ اگر کسی کی حق تلفی اور حق شکنی کی ہے مالی لحاظ سے عزت و آبرو کے حوالے سے کسی حوالے سے اس سے معاف کرانا۔ رمضان مبارک سے پہلے یہ کام کریں، عظمت کا احساس، نعمت کا احساس، رجوع اللہ کی ساری چیزیں اور استغفار بھی داخل ہے، صدقہ خیرات بھی داخل ہے، اللہ کے حضور جو جتنے فرائض و واجبات ہیں ان کا اہتمام بھی داخل ہے۔ پھر آخر میں ایک عمل اس ماہ مبارکہ کا آخری عشر اعتکاف کا اعتکاف کا فضیلت ہے، وقت اجازت نہیں دیتا وہ اسی موقع پر عرض کریں گے اور ایک اعلان بھی ہے کہ جو حضرات اعتکاف کا ارادہ رکھتے ہیں بہت بڑی فضیلت وہ ابھی سے ہی اپنا ذہن میں کرائیں۔ اللہم صلی علی